الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین کرام، قرآن مجید کے 28ویں پارے کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھ بھال لو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، ہر آدمی، ہر جان، ہر شخص دیکھ بھال لے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے یعنی اصلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. حقیقت میں انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے اللہ کو نہیں بھلایا بلکہ اپنی جانوں کو بھلا دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی آیت ہے. اس میں بہت صاف طریقے پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. دل میں ڈر اور خوف جو ہونا چاہیے وہ اللہ کا ہونا چاہیے. ہم مجمع میں کوئی کام کریں یا چھپ کر کوئی کام کریں، سب اللہ کے سامنے ہے. کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے اوجھل. سب سے مضبوط گرفت اور سب سے مضبوط پکڑ اللہ کی. سزا اور عذاب اور سختی جو سب سے زیادہ سخت ہے، خطرناک ہے، وہ اللہ کی. ڈرنے کے لائق وہی ذات ہے جس سے ڈرا جائے، وہ اللہ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے الگ رکھ سکتی ہے، غلطیوں سے الگ رکھ سکتی ہے. اس بات کا ڈر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے، اسے محفوظ کروا رہا ہے، اور کل حشر کے میدان میں پوچھے گا، سوال کرے گا. اس بات کا ڈر ہو، اس بات کا خوف.
قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی ڈرا اس بات سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس ڈر سے اس نے نفس کی خواہشات اور نفس کی چاہتوں سے، یعنی غلط چاہتوں سے رک گیا، نفس کی خواہشات سے وہ رک گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ایک دوسری آیت میں ہے یوم تبلی السرائر، اس دن جو کچھ ہم نے تنہائی میں کیا ہے، اکیلے میں کیا ہے، اندھیرے میں کیا ہے، وہ بھی سامنے کر دیے جائے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے اوجھل ہو، اللہ سے غائب ہو، اللہ نہ دیکھ رہا ہو یا اللہ نہ سنتا ہو، ایسا نہیں۔ ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لکھوا رہا ہے، محفوظ کروا رہا ہے، ریکارڈ کروا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، باقاعدہ کرامن کاتبین مقرر ہیں جو لکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں ان کاموں کو جو ہم کرتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اس لیے اللہ ہی ایسا ہے جس سے صحیح معنوں میں ڈرنا چاہیے، حقیقت میں ڈرنا چاہیے۔ جس کے دل میں یہ ڈر اور یہ خوف بس جائے وہ کسی بھی معاملے میں کھرا اترے گا، لیکن جس کے دل میں یہ ڈر نہ ہو، یہ خوف نہ ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ہر کام کے لیے فرصت، ہر کام کے لیے فرصت، لیکن دینی کام کے لیے فرصت۔ کسی وقت نماز پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ گھر میں ایک دو لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری صورت اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کہیں راستے میں نظر آئیں اور پہچانتے نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، سلام کروں یا نہ کروں۔ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اس طرح سے رہو، اس طرح سے پہنو، اس طرح سے چہرے کو رکھو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ آدمی مسلمان ہے۔ کسی اجنبی جگہ میں ملاقات ہو جائے اور ہم نہ جانتے ہوں، نہ پہچانتے ہوں، تو پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا مسلمان ہے کہ مسلمان ہے، جب تک کہ کچھ پوچھا نہ جائے، کچھ بتایا نہ جائے۔ بعض اوقات نام پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری صورتوں کا حال ہے۔ ہماری جوان بہنیں، جوان بیٹیاں بغیر پردہ کے اسکولوں میں بے پردہ پڑھتی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، پڑھانے والے مرد ہوتے ہیں، بے پردہ پڑھتے ہیں۔ اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو عذاب دیا جائے گا، سختی کی جائے گی، اور دنیا میں جو اس کا نقصان ہونا ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو گناہوں سے روک سکے، بس وہ ایک طاقت ہے کہ دل میں خدا کا ڈر ہو، خدا کا خوف، تو پھر ہم ہر معاملے میں کھڑے اتریں گے۔ میرے خیال میں 99% لوگ ایسے مل جائیں گے یا کچھ کم و بیش جن سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ پیسے تو نکالتے رہتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا حساب بھی کبھی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتا ہوں، بس ایسے ہی جو کچھ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے، اس کا حساب آپ کیوں نہیں کرتے؟ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور پوری دینا فرض ہے، آدھی دیا نہیں، مکمل زکوٰۃ دینا فرض ہے اور پوری زکوٰۃ دینا بھی فرض، پوری زکوٰۃ دینا فرض۔ پوری کا پتہ کب چلے گا؟ جب حساب کریں گے تب پتہ چلے گا۔ اس کے لیے فرصت ہے، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب مدرسہ والے ہیں، وہ دکان کھول لیے ہیں اور کچھ دینی کام نہیں کر رہے ہیں۔
اپنے ضمیر سے جھجوڑ کر پوچھئے کہ مولانا صاحب یا حافظ صاحب یا قاری صاحب جب لاک ڈاؤن ہوا تو ان کے پاس کھانے کا کیا ذریعہ بچا؟ آپ نے پوچھا جا کے؟ آپ نے نہیں پوچھا تو دکان کھول ہی لیں گے، کہیں نہ کہیں مزدوری کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ غرض ہے کہ ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمارے دل میں ڈر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ تو دو چار مثالیں دیا ہوں، باقی چاہے جس شعبہ کو لے لے، قرضہ لینا ہوگا تو بہت وعدے اور وعیدیں اور طرح طرح کی اچھی باتیں اور عمدہ باتیں، لیکن جب دینے کی باری آئے گی تو پھر دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور پھر جس نے دیا ہے وہی برا بن جائے گا کہ جب بار بار مانگنا ہی تھا تو دیا کیوں؟ اب ذرا سا صبر نہیں ہے، جتنی مہلت ملی تھی اس سے زیادہ موقع نہیں دے سکتے، اب وہی آدمی برا ہو گیا، جو قرضہ دیا وہی برا ہو گیا اور اسی سے جھگڑے ہو رہے۔ ہر معاملے میں ہمارا حال یہ، نام صرف ہمارے پاس مسلمانوں کا بچا ہے۔ تو جب ہمارا حال یہ ہے تو اللہ ہمارے اوپر رحم کیوں کرے گا؟ جب ہمارا حال یہ ہے تو اللہ ہم سے خوش کیوں ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی دیکھ بھال لے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر آدمی غور کر لے کہ اس نے کون کون سا اچھا کام کیا کہ جس کو اس نے آگے بھیج دیا ہے، اب وہ آگے اس کو ملے گا مرنے کے بعد، حشر کے میدان میں اس کو پیش کر دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں اس کو جنت دی جائے گی۔ ہر آدمی کو مخاطب کیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ایک دو جگہ نہیں ہے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر آدمی جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا کیا اور بعد میں کیا کیا۔ سب کچا چٹھا جتنا ہے سب اٹھا کے سامنے کر دیا جائے گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ادھر ادھر رہے گی۔ ہاں معافی تلافی کر لیا، مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹوا دیں گے، اس کو ختم کروا دیں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ کے معنی ہے ہر آدمی غور و فکر کر لے۔ جب کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ ذرا اچھی طرح سے دیکھ بھال لو، کیا لیا ہے کیا چھوڑا ہے، راستے کے لیے اور کیا کیا ضرورت تھی، جو کچھ رکھنا تھا وہ سب رکھ لیا یا نہیں رکھ لیا۔ یہ سفر آخرت ہے، اور اس سفر کے بعد واپسی نہیں، یہ سفر بہت لمبا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ بھال لے، غور و فکر کر لے، ٹٹول لے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے تنہائی میں کیا ہے، میں نے اکیلے کیا ہے، میں نے فلاں کی زمین دبا لی ہے تو کیا ہوا، فلاں کا پیسہ لے لیا تو کیا ہوا، فلاں کو گالی دے دیا تو کیا ہوا، فلاں کو دھکا دے دیا تو کیا ہوا، اس چکر میں کوئی نہ پڑے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ، مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ، کفار کی طرح نہ ہو جاؤ، ملحدین کی طرح نہ ہو جاؤ، زندیقوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر آج اولاد ماں باپ کو بھلا دے تو ماں باپ ہر جگہ شکوہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور آج اس نے مجھ کو بھلا دیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا کیا کیا۔ ہر طرح کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے، اتنا بہترین بدن، اتنا خوبصورت جسم، بہترین آنکھیں، بہترین زبان، عمدہ دماغ، دل، ہر طرح کی چیزیں، زمین آسمان چاند سورج ستارے ہوا، ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہیں۔ اب جو بندہ اللہ کو بھلائے
پھر وہ کتنا محروم القسمت ہے، کتنا بد نصیب ہے، کتنا بگڑا ہوا ہے، کیسا گیا گزرا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ان کی طرح نہ تو بولو، ان کی طرح نہ تو سو، ان کی طرح نہ تو چلو، ان کی طرح نہ تو کوئی اور کام کرو، ہر کام اس طریقے پر کرو جس طرح سے اللہ کہتا، اللہ کے رسول کہتے۔ ہماری شادی ان کے طریقے پر، ہماری تجارت ان کے طریقے پر، ہمارا چلنا پھرنا ان کے طریقے پر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے طریقے پر۔ جس چیز کو بھی اٹھا کے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر چیز میں بگاڑ ہی بگاڑ موجود ہے، شریعت اور دین برائے نام موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ ایک چور بھاگا ہوا ہے، اس کا اس طرح کا کپڑا ہے اور اس طرح کا لباس ہے، اس طرح کی صورت ہے، تو ہر آدمی اس صورت اور اس لباس سے بچنا چاہے گا کہ پکڑنے والے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔ ہماری الگ شباہت ہونی چاہیے، ہماری شکل الگ ہونی چاہیے، ہمارا ذوق و مزاج الگ ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین والیہود والنصارى، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی ان سے تمہارا معاشرہ، تمہاری زندگی، تمہاری روش، تمہاری چال چلن، تمہاری عادت، تمہارا طور طریقہ سب الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، اگر آئندہ سال زندگی رہی تو یا تو 9 محرم کا ملائیں گے یا تو 11 کا، اور 2 دن روزہ رکھیں گے، یعنی ہماری اور ان کی عبادت میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اس لیے کہ وہ لوگ اس کے الٹا کرتے ہیں، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں، تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یعنی ہمارے ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اور بہت تفصیلات کے ساتھ بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ ان مردوں پر، ان لڑکوں پر، ان جوانوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر، ان لڑکیوں پر، ان بچیوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو، کچھ بڑی ہو جاتی ان بچیوں کو مردوں کا لباس، لڑکوں کا لباس پہنایا جاتا ہے اور مسلمان گھروں میں پہنایا جاتا ہے، مسلمان گھروں میں پہنایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں صراحت ہے اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بھلایا انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا ہے۔ اللہ کو کوئی یاد رکھے تو اس کے مرتبے میں کوئی بلندی نہیں ہوگی، اور کوئی اللہ کو بھلا دے تو اس کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو برباد کر لیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو بگاڑ دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، ناکام ہیں، ناکارہ لوگ ہیں۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک ھم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر جنتی بننا ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اور اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہے۔ اور جہنمیوں میں شامل ہونا ہے، جہنمی بن کے رہنا ہے، جہنم میں جانا ہے تو آدمی جیسے تیسے چاہے زندگی گزار دے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کل جو کامیاب ہوں گے وہ جنتی لوگ کامیاب ہوں گے، جن کو جنت ملے گی، ہر طرح کا عیش و آرام ملے گا، ہر طرح کی راحت ملے گی، ہر طرح کا انعام ملے گا، ہر طرح کی چیزیں ملیں گی۔ اور یہ جو جہنمی لوگ ہیں یہ ناکام ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے۔ آپ حضرات سے اور اپنے آپ سے میں یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں،
اور ایسے لوگوں کی روش اور عادت اور طور طریق نہ اپنائیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے رسول کو بھلا دیا ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ جنت والوں میں سے ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب فرمائیں اور جنتی لوگوں میں شامل فرمائیں اور ہم لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔